السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمہ ہے، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن، اسسٹنٹ پروفیسر۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم جس موضوع کے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم دیہات کی شام۔ یوں تو ہم نے بہت شامیں دیکھی ہیں، لیکن احسان دانش نے ہمیں خصوصاً دیہات کی شام سے متعارف کرایا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دیہات کی شام کیسی ہوتی ہے جانیں گے، احسان دانش کا مختصر سا تعارف حاصل کریں گے۔ احسان دانش کا اصل نام تھا احسان الحق۔ ان کی پیدائش 2 فروری 1914 عیسوی کاندھلہ یعنی یوپی میں ہوئی۔ انہوں نے نثر، شاعری، لغت نویسی، لسانیات وغیرہ میں طب آزمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ ادبی تحریک، جو ترقی پسند تحریک ہے، اس میں بھی ان کا حصہ رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا مقصد ہی تھا کہ وہ مظلوموں کی حمایت کریں اور ظالموں کی مخالفت۔ تو یہی کچھ کیا تھا احسان دانش نے بھی، اسی لیے انہیں شاعر مزدور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو قلم اٹھا تھا وہ مزدوروں کی حمایت میں اٹھا تھا۔ تو جب یہ لاہور گئے تو وہاں پر انہیں ستارہ امتیاز کے نام سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ویسے 1982 عیسوی میں ان کی وفات لاہور میں ہو جاتی ہے۔ تو نظم دیہات کی شام، دیہات کی شام کا مرکزی خیال کیا ہے؟ شاعر نے دراصل دیہات کو شہر سے دیہات کا شہر سے مقابلہ کیا ہے، اور شہر کی شام میں جو رنگینی، جو شور شرابہ رہتا ہے، اور اس کا مقابلہ دیہات کی شام سے کیا ہے۔ تو دیہات میں کتنا سکون، کتنا ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں۔ تو ان ساری باتوں میں کیا ہے، کتنی سادگی پائی جاتی ہے، ان سبھی باتوں کو انہوں نے نظم دیہات کی شام میں بتایا ہے۔ تو نظم کا خلاصہ یوں ہے: سرخ مے برسا رہا تھا شام کا رنگین شباب، جھک رہا تھا دور کھیتوں کے کنارے آفتاب۔ کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے انہوں نے۔ سرخ مے برسا رہا تھا شام کا رنگین شباب، شام کا رنگین شباب۔ شام کے وقت آسمان پہ جو لالی چھائی ہوئی، جو شفق کی لالی کہتے ہیں ہم اسے، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے پیالے میں سرخ مے ڈال دی گئی ہو۔ اور جب یہ منظر جب ہمیں نظر آ رہا تھا، تب کہیں دور کھیتوں کے کنارے آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ شہروں میں یہ بات کہاں، شہروں میں نہ کھیت ہوتے ہی، نہ وہاں غروب آفتاب کا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ شفق کی لالی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سوائے اونچی اونچی عمارتوں کے اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ سرنگوں تھی ٹہنیاں شرما رہے تھے سبزہ زار، آ رہی تھی نیند کی پریاں ہواؤں پر سوار۔ کہہ رہے ٹہنیاں اور سبزہ زار، جو ہریالی، جو ٹہنیاں، جو درخت، سب شام کے وقت میں کیا کر رہے ہیں، شرمانے لگے ہیں۔ دن بھر تو وہ رقص کر رہے تھے، لیکن شام کے وقت میں یہ اپنے اداؤں سے شرمانے کا احساس دلا رہے ہیں، اور نیند کی پریاں ہواؤں پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ دامنِ شب میں چھپی جاتی تھی فطرت کی امنگ، چھڑ رہی تھی آبشاروں میں سہانی جل ترنگ۔ فطرت کی ساری امنگیں، ساری آرزوئیں، جو دن بھر کا سارا شور شرابہ، سب کیا ہو رہا ہے، رات کے دامن میں چھپی جا رہے ہیں۔ چھڑ رہی تھی آبشاروں میں، آبشار کہتے ہیں جھرنوں کو، جھرنوں کی وہ جو گونج ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، سہانی جل ترنگ سنائی دے رہے۔ جل ترنگ وہ ترنگ، وہ سر، وہ نغمہ جو پانی سے ابھر رہا ہے۔ آ چکی تھی گاگریں بھر کر حسین پنہاریاں، اٹھ رہا تھا گاؤں کے کچے مکانوں سے دھواں۔ تو خوبصورت لڑکیاں، حسین پنہاریاں، آ چکی تھی گاگریں بھر کر حسین
پنہاریاں، گاگرے مطلب وہ جو مٹکے ان کے پاس پانی کے ہوتے ہیں، وہ لے جا کر وہ کیا کر رہے ہیں، تالاب وغیرہ سے پانی بھر کے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اس کے علاوہ کچے مکان ہی گاؤں میں کوئی پکے مکان نہیں ہوتے، تو ان کچے مکانوں سے کیا ہو رہا ہے، دھواں اٹھنے لگا ہے، جو وہ لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں۔ بند کی ذروں نے آنکھیں اور لہریں رک گئیں، رفتہ رفتہ شام کی دیوی کی پلکیں جھک گئیں۔ تو ان ذروں پہ جب سورج کی شعاعیں گرتی ہیں تو ان سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہمیں دن کا اجالا دیتی ہے۔ جب ان ذروں نے آنکھیں بند کر لی ہوں تو کیا ہو رہا ہے، یہاں یہ دن شام میں یا رات میں ڈھل رہا ہے۔ رفتہ رفتہ شام کی دیوی، شام کو شاعر نے ایک دیوی بتایا ہے، اس نے اپنی پلکیں جھکا لی ہیں تو دن بھی ختم ہو گیا ہے اور رات کا آغاز ہو گیا ہے، یوں شام ہو گئی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بند سمجھ میں آیا ہو۔ ہم اگلے سیشن میں باقی بند کریں گے، اوکے۔ تو MCQs ہیں یہاں پر، احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم کون سی ہے؟ کون سی آپ بتا سکتے ہو؟ بال جبریل نہیں، بنجارہ نامہ نہیں، خاک ہند بھی نہیں، تو دیہات کی شام ہے۔ اس کے علاوہ احسان دانش کا اصل نام کیا تھا؟ احسان دانش کا اصل نام احسان الحق تھا، اور احسان دانش کس ادبی تحریک میں شامل تھے؟ ترقی پسند ادبی تحریک۔ شاعر مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ احسان دانش کی پیدائش کب ہوئی؟ 1914 میں ہوئی۔ تو اس طرح سے اس سیشن سے ہم نے کچھ سوالات بھی بنائے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو، اور ہم یہیں پر اس کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں باقی کلاس کریں گے۔